باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق 7 باب 21 سے 29 آیت۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، نہ ہر ایک جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزات نہیں کیے؟ تب میں ان سے صاف کہوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ اے بدکارو، میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ پس جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور مینہ برسا اور سیلاب آیا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر سے ٹکرائے، مگر وہ نہ گرا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی تھی۔ لیکن جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور مینہ برسا اور سیلاب آیا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، اور وہ گر پڑا، اور اس کا گرنا ہولناک ہوا۔ اور ایسا ہوا کہ جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو ہجوم اس کی تعلیم سے حیران ہوا، کیونکہ وہ ان کے فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح انہیں تعلیم دیتا تھا۔ پاک انجیل کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی 7ویں باب کی 21 تا 28ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت میں 2 ایسے اشخاص کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے لیے ایک گھر بنایا۔ میرے عزیزو، یہ تمثیل خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز کے اختتام پر سنائی، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ آسمانی بادشاہت کا یہ عظیم پیغام نہ صرف ذہنوں میں یا عقلوں میں بلکہ لوگوں کے دلوں میں اترے گا تو ہی دنیا بدلے گی، اور تبھی زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہوگی، جب لوگ خداوند یسوع مسیح کی کہی ہوئی باتیں سن کر ان پر عمل کریں گے اور خدا کی مرضی کو بجا لائیں گے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ صرف زبان سے کہہ دینے سے ہم خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں بن سکتے۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ جو خداوند خداوند کہتا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگا، بلکہ خدا کی بادشاہی میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو باپ کی مرضی کو پورا کرے گا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح بتانا چاہتے ہیں کہ صرف زبان سے اقرار کرنا، زبانی حد تک خدا کے کلام کو پڑھنا اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا کافی نہیں ہے۔ خدا کے پیغام کو سن کر اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ایک اور بڑی بات کہی کہ بہت سے لوگ بڑے عظیم عظیم کام کریں گے، بڑے بڑے معجزے دکھائیں گے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں ان سے کہہ دوں گا، اے بدکارو،
میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا۔ یعنی بہت سارے لوگ جو معجزے دکھاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو غیر زبانیں بولتے ہیں، بہت سارے لوگ جو نبوت کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ خدا کی بادشاہی میں بھی داخل ہو جائے، کیونکہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرے نام سے باپ سے جو کچھ تم مانگو گے آسمانی باپ تمہیں عطا کرے گا۔ اب یہ خداوند یسوع مسیح کے کہے ہوئی باتوں کا عظیم معجزہ ہے کہ جو کوئی، چاہے وہ صاحب ایمان بھی ہو، چاہے وہ کسی اور مسلک سے اس کا تعلق ہو، جو کوئی اس کے نام سے ایمان کے ساتھ مانگے گا خدا اسے دے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، بہت سارے معجزے خداوند یسوع المسیح کے عظیم نام سے ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح باپ کے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، کلام کو پڑھنا اور کلام کو سن کر ان پر عمل کرنا دونوں لازمی ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے دو گھروں کی مثال دی، ایک گھر جو چٹان پر بنایا گیا اور دوسرا گھر جس کی بنیاد ریت پر رکھی گئی۔ ان دونوں گھروں میں جو فرق تھا وہ بنیاد کا تھا۔ میرے عزیزوں، بنیاد بہت ضروری ہے۔ اگر کسی گھر کی چھت خراب ہو جائے تو گورنمنٹ اسے کوئی نوٹس نہیں بھیجتی۔ گھر کی دیواریں خراب ہو جائیں، خستہ حالت میں بھی ہو جائیں، تو بھی گورنمنٹ کسی قسم کا نوٹس نہیں بھیجتی۔ لیکن جس گھر کی بنیاد خراب ہو جائے تو گورنمنٹ اسے گرانے کا حکم دیتی ہے، کیونکہ اب خطرہ ہے کہ نہ صرف یہ گھر گرے گا بلکہ اس کے گرنے سے دوسرے گھر بھی متاثر ہوں گے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے جو تمثیل بتائی، گھر کی تعمیر کرنے والے ان دونوں اشخاص نے جب اپنا گھر بنایا تو ان دونوں کے خواب ایک جیسے تھے۔ جیسے خدا کا کلام سننے کے لیے دو قسم کے لوگ گرجا گھر میں آتے ہیں، ان سب کی ایک ہی منشا ہوتی ہے، جیسے ان شخص کی تھی۔ گھر ان کا نقشہ ایک جیسا تھا، حتیٰ کہ تعمیر میں استعمال ہونے والے ساز و سامان بھی ایک جیسا تھا۔ سب کچھ ایک جیسا ہونے کے باوجود ان کے نتائج ایک جیسے نہ تھے۔ میرے عزیزو، گھر کے معنی ہماری زندگی ہے، گھر کے معنی ہمارا گھرانہ ہے، گھر کے معنی گلی محلہ، اڑوس پڑوس، قرب و جوار میں بسنے والے لوگ یعنی معاشرہ بھی ہے۔ گھر کے معنی کلیسیا بھی ہے۔ خداوند یسوع کے نزدیک گھر بنانے کا مطلب سب سے پہلے ہماری زندگی ہے، پھر ہمارا خاندان، کلیسیا، معاشرہ، قوم اور دنیا کی تعمیر ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس تمثیل سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے کلام مقدس کی تعلیم خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر بڑے دھیان سے سنی۔ دونوں نے گھر بنانے کا قصد کیا، دونوں کے خواب ایک جیسے تھے، گھر کا نقشہ بھی ایک سا تھا، گھر کی تعمیر میں استعمال ہونے والا ساز و سامان بھی ایک جیسا تھا۔ دونوں گھر نہایت مضبوط تھے، دونوں کو ایک جیسے طوفان نے آ گھیرا، دونوں کو ہوائیں اور مسائل کا سامنا ایک جیسا کرنا پڑا۔ سب کچھ ایک جیسا ہونے کے باوجود نتائج ایک جیسے نہ تھے۔ چٹان پر بنایا گھر ٹس سے مس نہ ہوا، زوردار طوفان اس کا کچھ بگاڑ نہ سکا، جبکہ جس گھر کی بنیاد ریت پر رکھی گئی وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ گھر بنانے والوں میں سے
ایک عقل مند کہلایا اور دوسرا بیوقوف۔ ان دونوں کے درمیان گھر کی بنیاد نتائج کے فرق کا سبب بنی۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح ہماری چٹان ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ہماری مضبوط چٹان اور پناہ گاہ ہے۔ خود موسیٰ نے کہا کہ ہمارے خدا کی عظمت بیان کرو، وہ چٹان ہے۔ حضرت داؤد نے بھی کہا کہ خداوند میری چٹان، میری ڈھال، میرا اونچا برج ہے۔ ہنوک نے بھی کہا، صہیون کا بادشاہ آسمان کی چٹان۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نہ صرف خود چٹان ہے بلکہ اس کے منہ سے کہی ہوئی ہر بات بھی چٹان ہے۔ انجیل مقدس بھی چٹان ہے۔ عقل مند نے بھی انجیل مقدس کو سنا اور بیوقوف نے بھی۔ دونوں نے عمل بھی کیا اور گھر بھی بنایا۔ بیوقوف گھر کے بنیاد برباد ہونے کی وجہ انجیل مقدس کو صحیح طور پر نہ سمجھنا تھا۔ اس نے گھر کی تعمیر پر توجہ دی، بنیاد پر نہیں۔ آج بھی بہت سارے ایسے مسیحی ہیں جو صرف لفظوں پر زور دیتے ہیں، جو تشریح پر زور دیتے ہیں، جو تفسیر پر زور دیتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کا اصل معنی وہ بھول جاتے ہیں۔ ریت کے ذرے بکھرے بکھرے سے ہوتے ہیں، ان میں باہمی یگانگت اور اتحاد کی کمی ہوتی ہے۔ معمولی سی ہوا اور پانی کا ایک چھوٹا سا ریلا انہیں اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے، جبکہ چٹان بھاری اور زمین سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہوا، پانی، پتھر اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ زندگی آپ کی اپنی ہے، یہ گھرانہ آپ کا اپنا ہے، یہ سوسائٹی، جماعت، کلیسیا، قوم، یہ دنیا آپ کی اپنی ہے، اور اس کی بقا اسی وقت ممکن ہے جب اس کی بنیاد چٹان یعنی خداوند یسوع المسیح اور اس کے کلمے پر ہو۔ میرے عزیزو، اگر آپ قائم رہنا چاہتے ہیں اور زندگی کے ہر طوفان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، تو کائنہ جلیل میں مقدسہ مریم کے آخری اور سنہری الفاظوں کو بھی یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں۔ شادی میں مے ختم ہونے پر مقدسہ مریم نے نوکروں سے کہا کہ جیسا یہ یعنی خدا یسوع المسیح کہے ویسا ہی کرو۔ اور جب نوکروں نے خدا یسوع مسیح کے کہنے پر خالی مٹکوں میں پانی بھر دیا، اور پھر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اس پانی کو نکالو اور میرے ضیافت کے پاس لے جاؤ، تو ایک عظیم معجزہ ہو گیا۔ خدا یسوع مسیح نے اس پانی پر کوئی کلمات برکت کے کلمات نہ کہے، اس پانی کو چھوا بھی نہیں، اس پانی کو کوئی حکم بھی نہیں دیا، صرف کہا مٹکوں کو پانی سے بھرو، تو انہوں نے بھر دیا، نکالو، انہوں نے پانی نکالا، اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرے ضیافت کے پاس لے جاؤ، تو پانی میں بن گیا۔ یہی ایمان، یہی مضبوط چٹان پر رکھا گیا ایمان ہے کہ کچھ نہ نظر آنے والا بھی کوئی راستہ ہو، خدا کے کہے پر عمل کرو تو وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میرے عزیزو،
خدا یسوع مسیح نے پہاڑی واز کے اختتام پر یہی چاہا کہ اس کی باتوں پر عمل کریں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق بنے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس سے اتحاد کام کر کے اس کے ساتھ ایک ہو جائیں، کیونکہ وہی ہماری مضبوط چٹان، ہمارا قلعہ، ہمارا حصن، ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔